السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اللہ آفیشیل۔ آج آپ کے سامنے جو ویڈیو رکھ رہا ہوں، حال ہی میں دارالعلوم زہرآباد کے اندر جلسہ ہوا جس میں مولانا پی ایم مزمل صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور بدر کے معروف شخصیت مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ آج مولانا غلام یزدانی صاحب کا بیان کر اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن غنا لا غنا دونہ ولا فقر بعدہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دارالعلوم ظہیر آباد کے اس سالانہ نورانی، عرفانی اور ایمانی اجلاس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے حاضر ہونے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کروں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ مدارس کیا ہیں؟ مدارس کیا ہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا مدرسوں میں کیا کام ہوتا ہے، کیا کرایا جاتا ہے؟ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مدرسے انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ مدرسوں میں انسان بنائے جاتے ہیں، انسانیت کے کارخانے ہیں۔ مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، دیکھو تم اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرو۔ مدرسوں میں یہ سبق دیا جاتا ہے، خود نہیں کھا کے دوسروں کو کھلاؤ، خود نہیں پہن کے دوسروں کو پہناؤ۔ مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ مدرسے میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خدا کی برادری ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے، تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھا وہ اچھا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کی گاڑی اچھی وہ اچھا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کا بنگلہ اچھا وہ اچھا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس فکس ڈپازٹ ہے وہ آدمی اچھا ہے، جس کے پاس دھن دولت ہے وہ آدمی اچھا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کا کاروبار بڑا ہے وہ آدمی اچھا ہے۔ مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اچھا وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا ہو، اچھا وہ ہے جس کا کریکٹر اچھا ہو، اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اچھا وہ ہے جس کے کردار اچھے ہوں۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر مدرسوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے تو پوری دنیا میں حیوان اور شیطان باقی رہیں گے، انسان باقی نہیں رہیں گے۔ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا اور یہ پڑھایا جاتا کہ دیکھو تم کسی کو مت ستاؤ، ظلم مت کرو، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا۔ مدرسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق بتائے جاتے ہیں، آپ کا اسوہ سکھایا جاتا، حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھالا جا کر دوں۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے پاس، حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ہے حضرت میمونہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، آپ نے حضرت عباس کے کہنے پہ حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت میمونہ رسول اللہ کے خاندان کی تھی، حضرت میمونہ مکہ کے سب سے اچھے خاندان کی تھی۔ حضرت میمونہ خود فرماتی ہیں، میری ماں کی قسمت تو دیکھو، میری ماں کو داماد کیسے ملے، میری ماں کو رسول اللہ داماد ملے، ابو بکر داماد ملے، حضرت جعفر داماد ملے، حضرت عباس داماد ملے، حضرت علی داماد ملے، حضرت میمونہ کی والدہ۔ حضرت میمونہ فرماتے ہیں ہماری خوش قسمتی، ہمارے گھر میں معمولی داماد نہیں تھے، وہ داماد تھے جن پہ دنیا ناز کرتی تھی۔ اللہ کے رسول داماد بنے، ابو بکر داماد بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی داماد بنے، حضرت جعفر داماد بنے، حضرت عباس داماد بنے۔ حضور نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا، رخصتی صرف نامی مقام پہ ہوئی، اور فرمایا میمونہ جہاں تمہاری رخصتی ہوئی وہیں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت میمونہ 58 سال کی عمر کی ہوئی تھی، عمرے کے لیے تشریف لائی، بیمار ہوئی، لوگوں نے کہا آپ مکہ میں آرام کیجئے، کہا نہیں مجھے صرف لے چلو۔ اللہ کے رسول نے، کائنات کے سردار نے اور خدا کے حبیب نے اور سب سے سچے انسان نے مجھ سے کہا تھا جہاں تمہاری رخصتی ہوئی وہیں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت میمونہ کو صرف نامی مقام پہ لے جایا گیا اور اسی جگہ حضرت میمونہ کا انتقال ہوا۔ صرف مکہ اور جدہ کے درمیان ایک جگہ ہے، مکہ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، روڈ کے بیچ میں صرف ایک ہی مزار ہے۔ حضور کی ایک بیوی اور بڑی بیوی ہم سب کی ماں اماں جان حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں ہیں، اور باقی بیویاں آپ کی مدینہ منورہ میں ہیں۔ ایک بیوی حضرت میمونہ وہ صرف نامی مقام پہ ہے، دوسری کوئی مزار اور قبر وہاں موجود نہیں۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، آپ نے حضرت میمونہ سے کہا پوری بیویوں کو بلاؤ۔ رسول اللہ کے پورے ازواج مطہرات کو بلایا گیا، ان میں اماں جان حضرت عائشہ بھی تھی۔ حضور نے فرمایا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، بخار آ گیا ہے اور مجھے سردی ہونے لگی ہے۔ رسول اللہ کو پسینے چھوٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عائشہ کے گھر میں منتقل ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں عائشہ کے حجرے میں رہوں، اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس چلے جاؤں۔ پوری بیویوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا اللہ کے حبیب ہم اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا، آپ تشریف لے جائیے۔ حضور چاہتے تو بغیر اجازت کے جا سکتے تھے، لیکن آپ قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو انصاف قائم کرو، کسی کا دل نہ دکھے اور دل نہ ٹوٹے، تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی چیز مدرسوں میں پڑھائی جاتی اور سکھایا جاتا۔ رسول اللہ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ فضل ابن عباس اور حضرت علی نے آپ کو سہارا دیا، حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچایا۔ مرض بڑھتا گیا، آپ مسجد تشریف نہیں لے جا رہے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد سے جھانکنے کی اور رونے کی آواز آنے لگی۔ حضور نے فرمایا اماں جان حضرت عائشہ سے یہ کس کی آوازیں ہیں؟ اماں جان حضرت عائشہ نے کہا یہ صحابہ کی آوازیں ہیں، آپ کے فراق میں رو رہے ہیں، جدائیگی میں غمگین ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ رسول اللہ بے چین ہو گئے، آپ رو پڑے، آپ نے کہا مجھے مسجد تک لے چلو۔ دو صحابہ نے آپ کو سہارا دیا، گھسیٹتے ہوئے آپ مسجد کی طرف چلے، چل نہیں سکتے تھے، پیر گھسیٹتے ہوئے آپ مسجد کی طرف چلے۔ آپ نے مسجد جا کے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا تمہارے نبی چل نہیں سکتے اور مسجد میں جا رہے ہیں، اور تم صحت مند ہو، اذان کی آواز پہ تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، بیوی کی آواز پہ رک جاتے ہو، بچوں کی آواز پہ رک جاتے ہو، دوسروں کی آواز پہ تمہارے قدم جم جاتے ہیں، لیکن مسجد سے مؤذن کی آواز آتی ہے اور تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ جب تک مسلمان نمازی نہیں بنیں گے ذلت ان کا مقدر رہے گی، ایسے ہی رسوا ہوتے رہیں گے۔ مسلمان نمازی بنیں گے، مسجدوں کو چاہیں گے، مسجد کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جس کا رزق کھاتے ہو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بزرگ کی آنکھوں میں درد ہوا، تکلیف ہوئی، گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو سجدہ کرنا مت دو، نماز پڑھنے مت دو، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے، سجدہ کریں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ گھر آئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، پھر گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے تم کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانے پینے سے نہیں روکا تھا، تم سب چیزیں کھا سکتے ہو۔ پھر وہ گھر آئے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پھر لوگ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے تم ان کو سخت چیزیں کھلا رہے ہو جس سے ان کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے، ان کو نرم چیزیں کھلاؤ۔ تو گھر والوں نے کہا یہ نرم کھاتے نہ گرم کھاتے، نہ ہلکی پھلکی غذائیں کھاتے نہ طاقتور غذائیں کھاتے۔ تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا آپ کھانا پینا آپ کیوں چھوڑ دیے؟ تو رو کے کہنے لگے جس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں جا کے قیامت تک کے لوگوں کو آپ میسج دے رہے ہیں اور سبق دے رہے ہیں. تمہارے نبی بیماری کی حالت میں مسجد تشریف لے جا رہے ہیں. آپ مسجد میں گئے, آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے, ممبر پہ بیٹھے, آپ نے خطبہ دیا, ایسے خطبہ دیا جیسے آخری خطبہ ہے, جانے والے کا خطبہ ہے. آپ روتے رہے, صحابہ روتے رہے, چیخیں نکلتی رہی, پوری مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. کچھ دیر کے بعد اللہ کے حبیب نے اپنے پیارے صحابہ کو دیکھا, اس باغ کو دیکھا جس کو آپ نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا تھا. آپ نے صحابہ کی طرف نظریں ڈالی اور ڈال کے فرمایا, میرا اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے, اللہ نے بلایا ہے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس بات کو سن کے صحابہ نڈھال ہو گئے اور غمگین ہو گئے اور دھاڑے مار کے رونے لگے. کچھ دیر کے بعد رسول اللہ نے فرمایا, اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے اور بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں یہاں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لے لو. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, صحابہ رو پڑے. مجلس کے کنارے ایک صحابی بیٹھے تھے, اکاشا ان کا نام تھا. کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, آپ میرا بدلہ دینا باقی ہے, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضرت عمر غصے سے کھڑے ہوئے, تلوار نکال کے کہنے لگے, اللہ کے نبی اجازت دیجئے, اس منافق کا سر اس کے تن سے جدا کروں گا. حضور نے فرمایا, عمر چھوڑو, میرا اکاشا کا معاملہ ہے, اکاشا کو قریب بلاؤ. حضرت اکاشا قریب آئے. حضور نے فرمایا, کیسا بدلہ, کب کا بدلہ, کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حضرت اکاشا نے کہا, اللہ کے نبی, ایک دن میں سفر میں آپ کے ساتھ تھا اور میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا, آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا, آپ نے کوڑا میری پیٹھ پہ مارا, میں بھی آپ کی پیٹھ پہ کوڑا مارنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ امتی کہہ رہا ہے میں نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور رسول اللہ فرما رہے, اکاشا بدلہ لے لو, تمہارے نبی دنیا میں بدلہ دے سکتے, آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتے. دنیا میں بدلہ لے لو, میں آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتا. حضرت اکاشا نے کہا, کوڑا نہیں ہے, بغیر کوڑے کے میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا. رسول اللہ نے حضرت بلال کو کھڑا کیا اور کہا, بلال جاؤ فاطمہ کے پاس اور جا کے کہو تمہارے ابو نے تم سے کوڑا مانگا ہے. حضرت بلال گئے, دروازہ بجایا. حضرت فاطمہ نے پوچھا, کون ہے اور کس غرض سے آئے ہو؟ حضرت بلال نے کہا, ابا نے کوڑا منگایا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, کس لیے منگایا؟ کہا, اکاشا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور تمہاری ابا کے پیٹھ پہ کوڑا مارنا چاہتے ہیں. حضرت فاطمہ رو پڑی. کہا, بلال جا کے اکاشا سے کہو بیٹی موجود ہے, بیٹی سے بدلہ لے لے, باپ سے بدلہ مت. میرے ابا جان بیمار ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, وہ سہ نہیں سکیں گے, برداشت نہیں کر سکیں گے, بیٹی سے بدلہ لے, جا کے کہو, اکاشا سے جا کے کہو. حضرت بلال جب جانے لگے تو حضرت فاطمہ نے کہا, اکاشا بیٹی کو نہیں مار سکتے تو اکاشا سے جا کے کہو میرے ابا جان کو ہلکا مارے, ہلکا بدلہ لے, ابا جان بیمار ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, ابا جان میں طاقت نہیں ہے اور سکت نہیں ہے برداشت کرنے کی. حضرت بلال آئے, اکاشا کو کوڑا دیا. حضرت اکاشا نے کوڑا لیا. حضرت عمر نے پھر کہا, او منافق, کس سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا, چھوڑو, اکاشا کا میرا معاملہ ہے, میں دنیا میں بدلہ دے کے آخرت کے حساب سے بچنا چاہتا ہوں. دنیا میں بدلہ دے دینا چاہتا ہوں, میں آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتا. یہ پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں کہ تم کسی پہ ظلم مت کرو, ظلم کرو گے اللہ کے پاس اس کا بدلہ دینا پڑے گا. حضور نے فرمایا, اکاشا بدلہ لے لو. حضرت اکاشا نے کہا, جب آپ نے میری پیٹھ پہ کوڑا مارا تھا تو میری پیٹھ برہنہ تھی, ننگا پن تھا میری پیٹھ پہ, کپڑا نہیں تھا. حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا. حضرت اکاشا نے کوڑا زمین پہ پھینکا, دوڑے اور رسول اللہ کی مہر نبوت کا بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے, اللہ کے نبی, میں بہانے سے آپ کی پیٹھ کو چومنا چاہتا تھا, مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا. تمام صحابہ رشک سے حضرت اکاشا کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے, کیا قسمت ہے جو رسول اللہ کی پیٹھ کو بوسہ دے رہا ہے. مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی, انسان بنائے جاتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے بچوں کو انسان بنانا چاہتے ہو تو مدرسے میں بھیجو. یہ دیکھو, یہ 6 بچے حافظ بعد میں بنے, پہلے انسان بنے. ان سے پوچھو ماں باپ کی کیا عظمت ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے. وہ لوگ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا, ان کو جا کے دیکھو, باپ کو جھڑکنے لگتے ہیں, ماں کو گالی دینے لگتے ہیں اور برا بھلا کہنے لگتے ہیں. بدر میں ایک فیصلے میں ہم تھے, بچے کہہ رہے تھے پراپرٹی تقسیم کرو, باپ کہہ رہا تھا میرا مال ہے میں تقسیم نہیں کروں گا. تو بڑا بیٹا گریبان پکڑ کے باپ سے کہہ رہا ہے,
تو کیسا نہیں دے گا دیکھوں گا، میں تجھے کوٹ تک کھینچوں گا۔ وہ لوگ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، قرآنی تعلیم، عرفانی تعلیم، نبوی تعلیم جنہوں نے حاصل نہیں کی، ان میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تعلیم انسانوں کو انسان بناتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالو اور مدرسوں کی حفاظت کرو۔ مدرسوں کی، یہ مدرسے رہیں گے، لوگ باقی رہیں گے، مسلمان باقی رہیں گے، مدرسے رہیں گے، داڑھی ٹوپیاں باقی رہیں گی، مدرسے رہیں گے، جھبے دستار باقی رہیں گے، مدرسے رہیں گے، مسجدیں باقی رہیں گی۔ ایک دور آیا لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اور مٹانے کے لیے مدرسوں کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن مدرسوں کی داغ بیل ڈالی گئی اور مدرسوں کی حفاظت کی گئی۔ آج جو اسلام ایمان ہندوستان میں نظر آ رہا وہ سب مدرسوں کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسوں کی آبرو کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی شان کو باقی رکھے۔ اور خاص طور سے میں ظہیر آباد والوں سے گزارش کرتا ہوں آخر میں، یہ مدرسہ دارالعلوم ظہیر آباد، یہ مدرسہ ظہیر آباد علاقے کا قدیم مدرسہ ہے، اور یہ مدرسہ، یہ باغ و بہار اس میں ایسے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت قاری مدثر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے انتھک کوشش کی، ہزار طوفان آئے، بہت مصیبتیں آئی، اپنوں کی طرف سے نشتر چلے ان کے کلیجے پہ، انہوں نے سب برداشت کیا، لیکن جو شمع انہوں نے جلایا تھا اسے بجھنے نہیں دیا، اور جو درخت انہوں نے لگایا تھا اسے جھڑنے اور پیلا پڑنے نہیں دیا۔ آج جو یہ مدرسے میں باہر نظر آ رہی اور نور نظر آ رہا اور خوبصورتی نظر آ رہی، آپ کو نہیں معلوم اس کے پیچھے کتنی قربانیاں لگی ان کے گھرانے کی۔ اپنا گھر نہیں خرید سکے۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتہم، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حضرت کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ابھی میں گیا تھا حضرت کے پاس میں کچھ دن پہلے، تو حضرت نے فرمایا علاقے کے مدرسے کیسے ہیں، پھر فرمایا وہ ظہیر آباد کا مدرسہ کیسا ہے، قاری صاحب کے بعد مدرسے کے کیا حالات ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی قاری صاحب سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بیدر آ رہے تھے، میں نے فون پہ حضرت سے کہا راستے میں ظہیر آباد پڑتا قاری صاحب کا مدرسہ ہے، تو کہنے لگے اچھا قاری صاحب کا مدرسہ راستے میں پڑتا ہے، ان سے کہو کھانا ان کے گھر پہ کھائیں گے۔ قاری صاحب کے پاس آ کے کھانا کھائے، بہت خوش ہوئے، مدرسے میں آئے کہ دعائیں دینے لگے، کہنے لگے قاری صاحب مدرسہ تو چل رہا ہے، اس میں آپ اسکول شروع کیجیے، اسکول کا نظام بناؤ مدرسے میں۔ قاری صاحب کو حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم بہت چاہتے تھے، بلکہ پورے علاقے کے اکابر علماء ان کو بہت محبت سے دیکھتے تھے۔ بڑے بڑے جلسوں میں ان کی قرات ہوتی تھی اور اس سے جلسے کا افتتاح ہوتا تھا اور ابتدا ہوتی تھی۔ ایک چراغ کیا بجھا، علاقے میں اندھیرا آ گیا، آپ کیا گئے رتھی بدل گئی، آپ کیا گئے رتھی بدل گئی، پورا علاقہ ویران ہو گیا، پورا علاقہ۔ وہ ایسی خلا ہے قاری صاحب کی جس کو میں سمجھتا ہوں قیامت تک کوئی پر نہیں کر سکتا۔ عجیب شخصیت کے حامل تھے، جفاکش تھے، محنتی تھے، اور یہ پورا گھرانہ ان کے والد محترم، انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک دینی مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ میں مہاراشٹر میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ان کے دادا حافظ عبدالشافی چاند صاحب دیشمکھ کو لوگ یاد کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں عجیب آدمی تھے، 2-2 کنٹل کے تھیلے اٹھا کے لے جاتے تھے، مدرسے کا پورا غلہ وہ جمع کرتے تھے۔ ان کی محنت اور ان کی کاوش، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں علماء حفاظ پیدا فرمائے، اور یہ اتنا بڑا درخت انہوں نے لگایا، چمن سجایا۔ دعا کیجئے یہ چمن ایسے ہی باقی رہے، کسی کی نظر نہ لگے، آپ کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کی حفاظت کرے۔ یہ مدرسہ علاقے کا قدیم مدرسہ ہے، علاقے کا پرانا مدرسہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری۔ مدرسہ کسی ایک کی ملکیت نہیں، مسجد کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتی، سب کی قربانی لگے، اس سب دامے درمے سخنے اس میں حصہ لے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ اس مدرسے کو مان پڑھنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ مدرسے کا پورا تعاون کریں گے، انشاءاللہ دل کھول کے مدرسے کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں پورے ظہیر آباد اطراف کے، ان کے درد کا، ان کے فکر کا کچھ ذمہ اور کچھ ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔